ہم سب کو مدینے کی سیر کرا رہے تھے اور بہت ساری دعائیں کی ہیں. یوں تو ایک نعتیہ کلام تھا لیکن اس نعتیہ کلام میں دعائیں ہی دعائیں تھیں. اللہ رب العزت اگر ان دعاؤں کو قبول فرما لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سبھی زور سے بولیں کہ اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مدینے کا سفر نصیب فرمائے. اور پھر ہم یوں اللہ رب العزت کے اس پیارے رسول اور پیارے حبیب سے یوں کہیں کہ آقا میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا. میرے ہاتھ میں کاسا کٹورے کو کہتے ہیں، یعنی فقیری کی حالت میں ہم آپ کے سامنے آئے. آقا میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا. آقا یوں تیرے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، یوں تیرے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. ان آنکھوں نے گر سرکار کو دیکھا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. ان آنکھوں نے گر سرکار کو دیکھا ہوتا اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے. میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا. اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو کاش کسی پتھر سے جڑا ایک ذرہ ہوتا. کاش یعنی مدینے کے کسی پتھر سے جڑا ایک ذرہ ہوتا. پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا. کاش میں کسی پتھر سے جڑا ایک ذرہ ہوتا اور پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا. آقا لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے قدموں کا نقشہ ہوتا. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کو مدینے لے جائے. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شہر میرٹھ کے مشہور شخصیت اور مشہور حضرت مولانا سے پہلے اسی مدرسے کے ایک طالب علم ہیں محمد سعد، وہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے اور تقریر پیش کریں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بچے کی تقریر کو خوب اچھے سے سماعت فرمائیں. وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم كتابا وجعلهم هداية للناس. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال لا إكراه في الدين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق کو ہر پست سے بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدب اسلام کرنا ہے. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. اسلام کو منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر. یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں. ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت. کردار سے قومیں بنتی ہیں، انکار کے شکر کچھ بھی نہیں. قابل قدر مسلمانوں، اسلام کے پروانوں اور دیوانوں، اللہ کا سدھا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام کی دولت عطا کی.
اپنے پسندیدہ دین میں داخل کیا۔ اسلام ایک ایسا جامع اور کامل مذہب ہے جس میں ہر طرح کی خوبیاں موجود ہے۔ اسلام کا ہر مسئلہ بڑا واضح اور پرلطف ہے۔ یہ اسلام ایک ابر کرم تھا جو عرب کی وادی غیر ذی زرع سے اٹھا اور شمال و جنوب میں موجیں مارتا مشرق و مغرب کے دور افتادہ علاقوں پر فیض عطا کیا۔ بارش بن کر برسا، تہذیب و تمدن کے جواہر اٹھائے اور علم و حکمت کے خوشنما پھول کھلائے۔ اسلام آیا تو تمام قوموں کی جہالت، عظیم تہذیب و تمدن چند سالوں میں بدل گئی۔ دنیا ظلم و بربریت سے نکل کر امن و امان میں بدل گئی۔ خالق حقیقی کو بھولنے والے اور لاتعداد معبودوں کی پوجا کرنے والے توحید و سنت کے علم بردار اور مبلغ اسلام بن گئے۔ اسلام آیا تو کفر و شرک، ظلم و جور اور خواہشات نفسانی سے بھری ہوئی بنجر زمین کو اسلام کی عمدہ اور پاک تعلیم اور روحانی اخلاق کی بدولت سرے سبز و شاداب بنا دیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں وہ خوبیاں ہیں جن سے دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان خالی ہے۔ اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام اتحاد و اتفاق کا سبق دیتا ہے۔ اسلام ظلم و بربریت سے روکتا ہے۔ اسلام مظلوموں کا حق دلاتا ہے۔ اسلام کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ معاشرے کا سبق دیا ہے۔ اسلام نے امن توڑنے والوں کو اپنے سے دور کیا ہے۔ اسلام نے کمزوروں کا خیال کیا، مظلوموں کا حق دیا۔ اسلام نے عبادت و ریاضت کا طریقہ دیا۔ اسلام نے سیاست و قیادت کا ڈھنگ دیا۔ اسلام نے لطافت کا راستہ دیا۔ اسلام نے تجارت و زراعت کا ہنر سکھایا۔ اسلام نے حسن اخلاق کا نمونہ دیا۔ حاضرین کرام، آئیے ذرا اسلام لانے سے پہلے کی حالت اور جہالت کی چند جھلکیاں دیکھتے چلے تاکہ آپ کو اسلام کی حقانیت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آپ اسلام سے قبل کا زمانہ دیکھیے، وہ زمانہ کتنا بھیانک ظلم و بربریت کا تھا۔ لوگ اپنے خالق حقیقی کو بھول بیٹھے تھے اور لاتعداد معبود بنا رکھے تھے۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا، دوسروں کا حق دبا لینا عام رواج بن چکا تھا۔ چوری و زنا کا بازار گرم تھا۔ عورتوں کی عزت و عصمت برسر عام لوٹ لینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل اور زندہ دفن کر دینا رسم و رواج میں داخل تھا، اور اس فعل کو کرنے میں کوئی انسان خوف خدا نہیں کرتا تھا، اور برس ہاں برس ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ پشت ہاں پشت جاری رہتا تھا۔ آپس میں صلح کر لینے کو لوگ برا اور ہی سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور پھر جب محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساتھ ساتھ ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب، عدل و انصاف عام کرنے والی کتاب، چوری و زنا پر پابندی لگانے والی کتاب، عبادت و ریاضت کا طریقہ بتانے والی کتاب اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو حکومت سے لے کر گھریلو نظام و طریقے بڑے واضح کر کے بتاتی ہے۔ حلال و حرام میں امتیاز پیدا کرنا اور ہر جو ہے مسائل صاف و ستھرا کرنا اس کتاب کی خوبیوں میں داخل ہے۔ الغرض یہ کتاب قرآن حکیم خوبیوں کا ایک گلدستہ ہے جو اسلام کی شکل میں ہر ظلم و جور اور برے کاموں پر روک لگاتی ہے۔ لہٰذا اسلام آنے کے بعد قرآن حکیم کا انداز بیان دیکھتے جائے کہ کس طرح سے ان تمام جہالت، ظلم و جور، شرک و کفر سے لوگوں کو روکا اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ جب لوگ خالق حقیقی کو چھوڑ کر لاتعداد خود ترکشیدہ معبود کو اپنا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے تو قرآن نے اعلان کیا انما الہکم اللہ الہ واحد۔ قرآن نے اعلان کیا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اسلام آیا تو زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو نجات دلاتے ہوئے، عورتوں کو عزت و احترام کا مقام دیتے ہوئے اس نے اعلان کیا یہ اسلام کے چند قوانین اور احکام ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو جہاں خالق حقیقی کی پہچان ہوتی ہے وہیں تہذیب و تمدن، حسن اخلاق، عدل و انصاف، تحفظ، عزت و عصمت کا ایک سبق ملتا ہے۔
ہم بڑے فخر سے ارباب حکومت ارباب عدالت سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے قانون میں ایک ایسی جاذبیت اور امن و آسری کا ایسا پرسکون ماحول ہے جس میں ہر شخص کو امن و سکون ملتا ہے اور عزت بھی ملتی ہے. لیکن افسوس ہے کہ جب سے ارباب حکومت نے اسلام کے قانون کو تعصب کی نگاہوں سے دیکھ کر ٹھوکر مار دی، اپنے قانون سے اسلامی قانون کو ختم کر دیا، اپنے دستور سے اسلامی دستور کو نظر انداز کر دیا، اپنی عدالت سے اسلامی عدل و انصاف کے پیغام کو بھلا دیا. ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ دور حاضر میں بہت ایسے ناواقف لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات و شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. کبھی قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آڑ بنا کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی عورتوں کے مسائل اٹھا کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کا خیال نہیں کیا، اسلام نے عورتوں کو مظلوم بنا دیا اور اسلام نے عورتوں کا صحیح حق نہیں دیا. ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ اسلام نے عورتوں کو عزت و مقام دیا، اسلام نے عورتوں کی عزت محفوظ کی، اسے ہیرے جواہرات کی طرح محفوظ کیا. اسلام نے پورا حق دیا، اسلام نے بے حیائی و بدکاری سے بچایا. لیکن افسوس ہے کہ جس اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ کا مقام دے کر معاشرے کے افراد کی بہترین کردار سازی اسے سونپی تھی، آج اسے گھر سے نکال کر پارکوں اور گلیوں ہوٹلوں کی زینت بنا دیا گیا. اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے حسین مقام کی دہشتیں اڑا دی گئی. اسلام پر اعتراض کرنے والوں، تمہارے قانون نے عورتوں کا مقام و مرتبہ گرایا، عورت کی عزت اٹھائی، عورت کو بے حیائی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، عورت کو پارکوں کی زینت بنایا، عورت کے ذریعے معاشرے میں گندگی پھیلائی، عورت کے ذریعے تہذیب کی دہشتیں اڑائی. اسلام پر اعتراض الغرض عورتوں کے مسائل لے کر اسلام پر اعتراض کرنا گمراہی اور عصبیت کی کھلی دلیل ہے. عورت کا مقام و مرتبہ اور حقوق دلانے کے لیے نہ کان فرسوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کسی پارٹی کی ضرورت ہے، بلکہ اسلام نے جو مقام و مرتبہ بتایا، قرآن نے جو عزت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال سے جو حقوق ثابت ہے، اس کو اپنے فیصلے میں، اپنے عدالت اور قانون میں، اپنے معاشرے میں داخل کر لیا جائے تو پھر کسی اور قانون کی ضرورت نہیں. آج یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب اپنوں یا غیروں نے اسلام کو انصاف کی نگاہ سے دیکھا تو اسے اسلام کے تمام قوانین و مسائل بڑے صاف و ستھرے نظر آئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی زبان اسلام کی خوبیوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی. ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ سینکڑوں تحریریں ایسی غیر مسلموں کی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا ہے. کسی نے کہا کہ اسلام اپنے ہر حکم میں کامل اعتدال ملحوظ رکھتا ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی. کسی نے کہا کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا بلند ترین منصب عطا کیا، اس کے مناسب صحیح مقام دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے اور اس کی حقیقت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین.